Welcome viewers to the fourth lecture of the course CS504 Software Engineering 1. तो आज हम लोग इंशाल्लाह इस चैप्टर को जो है कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये थर्ड लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग यानी पार्ट 2 है इसका। अब इस ये जो टॉपिक है इसमें हम उन रिस्क की बात करेंगे जो अगर रिक्वायरमेंट सही तरीके से ना ली जाए तो वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इनसफिशिएंट यूजर इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स, यानी जिस यूजर के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही तरीके से कैप्चर नहीं होगी और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो अनएक्सेप्टेबल होगा, यूजलेस होगा। उसके बाद जो दूसरी है उसमें वो कहता है कि क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स कंट्रीब्यूट टू ओवररन्स एंड डिग्रेड द प्रोडक्ट क्वालिटी। अब क्रीपिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि अगर यूजर यानी प्रोडक्ट बनने के बाद जो है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करता है या उन्हें एनहेंस करता है तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक तो बजट है यानी वो ओवरऑल यानी वो बड़ा ज़्यादा हो जाता है, दूसरा जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में वो एग्जांपल देखी थी, वो घर वाली रिक्वायरमेंट 4 की थी और कमरे 3 बने, तो जब यानी अगर 4 बनाने हैं तो वो तीनों की डायमेंशन चेंज होगी, यानी जो कमरे ऑलरेडी बने हुए हैं चौथे को एडजस्ट करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो ग्राफ है ये यही शो कर रहा है कि अगर रिक्वायरमेंट लेते वक्त अर्ली स्टेजेस पे अगर गलती हो जाए, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी होती है और लेटर ऑन स्टेजेस पे पकड़ी जाए तो वो कॉस्ट कितनी होती है। अब ये जिस तरह इधर फिजिबिलिटी शो कर रहा है, यानी अगर रिक्वायरमेंट में गलती हो जाए फिजिबिलिटी के वक्त तो जो ये मरून बार है ये शो कर रहा है यानी इतनी कॉस्ट आती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट यानी अगर डिज़ाइन पे चले जाए तो यानी यानी डिज़ाइन पे अगर गलती पकड़ी जाए तो कॉस्ट ज़्यादा होती जाती है। उसके बाद कोडिंग पे अगर गलती पकड़ी जाए, रिक्वायरमेंट में जो गलती हुई थी वो कोडिंग में पड़ी जाए तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इस तरह पे टेस्टिंग पे कॉस्ट बढ़ती जाती है। यानी जो हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो ये जो मेंटेनेंस है यानी इसमें अगर हम लोगों ने कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है या कोई चेंजेस करनी है तो ये मेंटेनेंस के फेज में जाती है। तो अगर रिक्वायरमेंट गलत होगी लेटर ऑन स्टेजेस पे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या कहता है कि एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स लीड टू इनस्पेक्ट वर्क एंड रीवर्क, यानी एम्बिगुअस कहते हैं कंफ्यूजन यानी कंफ्यूजिंग कोई चीज़ हो, यानी एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स यानी जिनका मीनिंग क्लियर ना हो। यानी अगर एक स्टेटमेंट को दो यूजर्स पढ़ेंगे तो एक उसका कुछ और मतलब लेगा और दूसरा यूजर उसका कुछ और मतलब लेगा, यानी ऐसी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। तो इसकी उन्होंने नीचे एग्जांपल भी दी हुई है। इसमें वो क्या कहता है कि द ऑपरेटर आइडेंटिटी consists of the operator name and password. The password consists of 6 digits. It should be displayed. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एक ऑपरेटर आईडी है, आइडेंटिटी है सॉरी, तो उसमें ऑपरेटर नेम होना चाहिए एक तो और दूसरा पासवर्ड होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 डिजिट होनी चाहिए। अब जो अगला सेंटेंस है वो कह रहा है कि इट शुड बी। अब यहाँ पे एम्बिग्विटी आ रही है, ये जो इट शुड बी है ये पासवर्ड के लिए यूज कर रहा है या ऑपरेटर नेम के लिए यूज कर रहा है। अब ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इस पे लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन में, डज इट रेफर टू द ऑपरेटर आइडेंटिटी एज अ होल, हिज नेम और हिज पासवर्ड, यानी ये जो इट शुड वर्ड इसने यूज किया ये इट यूजर नेम के लिए किया या पासवर्ड के लिए किया है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो क्या कहता है, द गोल्ड प्लेटिंग बाय डेवलपर्स एंड यूजर्स एड अननेसेसरी फीचर्स, यानी ये क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनकी ये एक साइकी होती है कि वो एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे फीचर्स डाल देते हैं जिनकी यूज़र को एक्चुअल में ज़रूरत नहीं होती, तो इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो क्या कहता है कि मिनिमल स्पेसिफिकेशन लीड टू मिसिंग की रिक्वायरमेंट्स एंड हेंस द रिजल्ट इज इन अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि अगर जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे तरीके से ना ली जाए तो हो सकता है कोई की रिक्वायरमेंट है वो मिस हो जाए तो जो प्रोडक्ट बन के आएगी वो यूजलेस होगी। अब उन्होंने इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे नीचे दी हुई है। ये क्या दी हुई है कि वी नीड अ फ्लो कंट्रोल एंड सोर्स कंट्रोल इंजीनियरिंग टूल, यानी एक टूल है वो करता क्या है कि वो पेंटिंग्स और मैप्स ड्रॉ करता है, बट उसमें जो की रिक्वायरमेंट मिसिंग है कि वो इनको प्रिंट कोई नहीं करता। ठीक है, तो ये है मिनिमल स्पेसिफिकेशन की एग्जांपल। उसके बाद आ जाते हैं लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब
اس میں چار لیولز ہیں ریکوائرمنٹس کے. جو سب سے پہلا ہے وہ بزنس ریکوائرمنٹ ہے. اب بزنس ریکوائرمنٹ ہم نے جو ہے سیکنڈ لیکچر میں بات کی تھی بزنس یعنی ویژن کی بات کی تھی. ویژن کا مطلب ہوتا ہے نا فوکس آن وائے, یعنی یہ کام کر کیوں رہے ہیں یا سافٹ ویئر کیوں بنوا رہے ہیں. تو بزنس ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے کہ ایک بزنس کو یعنی بزنس ایک کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہا ہے یا اس سافٹ ویئر سے وہ کیا کام لینا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس ریکوائرمنٹ ان کو کہتے ہیں. اب بزنس ریکوائرمنٹ جس ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ویژن اینڈ اسکوپ ڈاکومنٹ. یہ جو لاسٹ لائن ہے یہ لکھا ہوا میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے, دیر آر کیپچرڈ ان ا ڈاکومنٹ ڈسکرائب دا پروجیکٹ ویژن اینڈ اسکوپ. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے اور شارٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ جو بزنس ریکوائرمنٹس ہیں وہ کس ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں. تو وہ پروجیکٹ اسکوپ اینڈ ویژن ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں. اب یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ اب جو بزنس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے یوزر کو کیا کیا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو بزنس ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. تو جس ڈاکومنٹ میں یہ یوزر ریکوائرمنٹس لکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ. اگین ایم سی کیوز کے بارے سے امپورٹنٹ ہے, یہ لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے, دے آر کیپچرڈ ان ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس, یعنی ایسی ریکوائرمنٹس جن کا ڈائریکٹلی جو ریلیشن ہے یا تعلق ہے وہ سسٹم کی یا سافٹ ویئر کی فنکشنلٹی سے ہو. یعنی سسٹم کیا فنکشنلٹی جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے یا کیا فنکشنز ہیں اس میں. اب جس طرح ابھی ورچوئل یونیورسٹی والوں نے جو پروجیکٹ لسٹ بھیجی ہے اس میں پروجیکٹ کے نیچے فنکشنل ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں, یعنی اس سافٹ ویئر میں کیا کیا فنکشنز ہونے چاہیے یا کیا فنکشنلٹی پرفارم کرے گا, تو اس کو یعنی ان ریکوائرمنٹس کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کسی بھی سافٹ ویئر کے جو فیچرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو فنکشنل ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس. اب یہ کیا ہوتی ہیں, اس کو جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے, دی کنسٹرینٹس انڈر وچ اٹ مسٹ آپریٹ. یعنی یہ وہ کنسٹرینٹس ہیں جن کے انڈر جو ہے کوئی سافٹ ویئر رن کرتے ہیں. اب اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک سافٹ ویئر ہے وہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, یعنی وہ ونڈوز پہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ ہونا کوئی فنکشنلٹی تو نہیں ہے بٹ ایک کنسٹرینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف ونڈوز پہ چل سکتا ہے, یعنی میں نے اس پہ ایک کنڈیشن لگا دی ہے, اس پہ ایک ریسٹرکشن لگا دی ہے, کنسٹرینٹ لگا دی ہے. اس کے علاوہ اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ایک ویب ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اب ویب ایپلیکیشن کا مطلب یہی ہے کہ اسے چلنے کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگین یہ کنسٹرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ یوزر فرینڈلی ہو, یہ بھی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے. وہ ایفیشینٹ ہو, ٹھیک ہے, اس میں کوالٹی ایٹریبیوٹس ہوں, کوالٹی اس کی اچھی ہو, پرفارمنس اچھی ہو, یہ سارے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہے کسی بھی سافٹ ویئر کی. اس کے علاوہ اور اگر ایگزامپل دوں, اب یعنی سافٹ ویئر کو چلنے کے لیے جی میری 4 GB ریم چاہیے, پروسیسر جو ہے وہ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 3 GHz پلس ہو, تو یہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فنکشنل اور جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں یہ جس ڈاکومنٹ میں کیپچر ہوتی ہیں لکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں فنکشن اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, وہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ جو اس کے بارے میں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز ان لوگوں یا ان یوزرز کو کہا جاتا ہے جن کا اس سافٹ ویئر میں انٹرسٹ ہو, ٹھیک ہے, یا انویسٹمنٹ ہو. اب یہ جو انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے, یعنی اس میں کون کون آ جاتے ہیں, اس میں مینجمنٹ کے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں مارکیٹنگ کے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے ویژن دی ہوتی ہے, اس میں سسٹم انجینئرز آ جاتے ہیں, ہارڈ ویئر انجینئر آ جاتے ہیں, اور اینڈ یوزرز آ جاتے ہیں جنہوں نے ایکچوئل میں اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ آ جاتا ہے کہ ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ. یعنی دو طرح کے جو ڈاکومنٹ ہے جو ڈیورنگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے وہ مینٹین ہوتے ہیں. اب ان کے دو اور نام بھی ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے کہ جو ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا جو نام ہے وہ ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ہے, اور جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے یا جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے اس کا جو نام ہے وہ فنکشن اسپیسیفکیشن ہے. اب یہ کس لیے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, یوزر ریکوائرمنٹ کو جو ہم لوگوں نے اوپر بات کی تھی, یعنی ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ہم لوگ لکھتے ہیں یوزر اس ڈاکومنٹ یعنی فنکشن ڈیفینیشن ریکوائرمنٹ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں, اور جو فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فنکشن اسپیسیفکیشن جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اچھا جو ڈاکومنٹ ہے ریکوائرمنٹ اسٹیٹمنٹ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے اوپر اس کی بات کی تھی. تو یہ چیزیں اس کے اپوزٹ ہے, یعنی کمپلیٹ ہونا چاہیے, یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ
وہ فلی فنکشنالٹی کو ڈسکرائب کر رہی ہوں. اس کے بعد کریکٹ آ جاتا ہے, یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کریکٹ لکھی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فیزیبل آ جاتا ہے, یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا سکے, ایسا نہ ہو کہ انہیں پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا نہ جا سکے. تو فیزیبل کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیسیسری کی, یعنی ان نیسیسری کی ہم لوگوں نے اوپر بات کی تھی نا کہ جو ڈیولپرز کی سائیکی ہوتی ہے وہ ان نیسیسری فیچرز ڈال دیتے ہیں, تو اس چیز سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اونلی نیسیسری جو ہے ریکوائرمنٹس لکھی جانی چاہیے. اس کے بعد پرائرٹائز کا مطلب یہ ہے جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ پریورٹی بھی ایڈ کرنی چاہیے. اس کی کیا وجہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے فیچرز یا فنکشنالٹی ہو سکتی ہے جن کو ارجنٹلی ریلیز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے فیچرز ہو سکتے ہیں جن کی شاید فیوچر میں ضرورت پڑے, تو اس وجہ سے ان کو پرائرٹائز کرنا نیسیسری ہے. انیمبیگوسنس, یعنی ہم نے ایمبیگوٹی کی بھی بات کی تھی, تو یہ بھی نہیں ہونی چاہیے, یعنی وہ ایمبیگوس ہونا چاہیے. یعنی اگر ملٹیپل اس کو ریڈرز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی بات پہ ان کا اتفاق ہونا چاہیے, یا ایک ہی بات سمجھ آنی چاہیے. اس کے بعد ویریفائیبل کا آ جاتا ہے, ویریفائیبل ہونا چاہیے, یعنی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری ویریفائیبل یا ٹیسٹیبل ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جتنی بھی اس میں ریکوائرمنٹس لکھی گئی ہے, یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جس سے ہم لوگ یہ بتا سکیں کہ ان کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس سے ہم لوگ یہ بتا سکیں کہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اب اگر کوئی یوزر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ ایفیشینٹ ہونا چاہیے یا یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. اب ٹھیک ہے, اب ایفیشینٹ ہونے کے لیے یعنی اس کو, یعنی ایفیشنسی کا جو فیکٹر ہے اس کو میئر کرنے کے لیے کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. جو یوزر فرینڈلی ہے اس کو بھی میئر کرنے کے لیے کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ریکوائرمنٹس ہے وہ ٹیسٹیبل ہونی چاہیے. اس کے بعد ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کریکٹرسٹکس کمپلیٹ کی ہم لوگ آلریڈی بات کر چکے ہیں. آگے کنسسٹنٹ کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کنفلکٹنگ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس یعنی کنفلکٹنگ ریکوائرمنٹس کی جو انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے وہ یہ دی ہوئی ہے کہ ایک سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ مانیٹر کرے ٹیمپریچر کو بلو 20 سیلسیس گریڈ اور ابو 400 سیلسیس گریڈ. اب یہ جو ہے وہ کانفلکٹنگ ریکوائرمنٹس ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے شوڈ اونلی مانیٹر. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان دونوں جو ٹیمپریچرز گیون ہیں ان میں سے وہ کون سا مانیٹر کرے گا یا کس کو اسٹور کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے موڈیفائیبل. اب موڈیفائیبل کا یہ مطلب ہے کہ اگر یوزر ریکوائرمنٹ میں کوئی چینج کرتا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے جس میں وہ لکھا گیا ہے وہ اتنا فلیکسیبل ہو کہ وہ چینجز کو اڈیپٹ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ اس میں وہ یعنی چینجز کو مینشن کرنے کے لیے اس میں اسپیس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. ٹریسیبل. آگے ٹریسیبل کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس لکھی جائیں ساتھ یہ بھی مینشن کیا جائے کہ ان کا اوریجن کیا ہے, یعنی یہ کس یوزر نے جو ہے وہ دی تھی.